جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن انقيد انقاد وإن أنيخ استناخ على صخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اور اگر کہیں ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ بھی، مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ تعلیم اور تعلم کے عنوان سے میں کچھ عرض کروں، لیکن میں اپنے اناؤنسر کی اس بات کو پورا نہیں کر سکتا. مجمع کا تقاضا کچھ اور ہے. اگر یہ علماء کی مجلس ہوتی، طلباء کی مجلس ہوتی، ائمہ حضرات کی مجلس ہوتی تو ضرور میں اس پر کھل کر بات کرتا، لیکن میرے سامنے بیٹھا ہوا مجمع یہ اپنے زبان حال سے مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد آپ کو سنایا ہے. بس اس آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ادھر چند نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ادھر چند حضرات بیٹھے بیڑی پی رہے ہیں. بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ مجلس میں آ کر شریک ہوں. یہ قرآن اور حدیث کی، اللہ کے اور رسول کی باتوں کی توہین ہے. یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی دنگل نہیں ہے کہ کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جائے. یہاں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد آپ کے کانوں میں ڈالے جا رہے ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عمل کے جذبے سے تشریف فرما رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کا لحاظ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی ہیں، اور کچھ ایسے امتیاز، کچھ ایسی خصوصیات حضرت یوسف علیہ السلام رکھتے ہیں جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں ہیں. نبی ہونے میں، رسول ہونے میں سارے نبی اور رسول برابر ہیں، لیکن ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمایاں شان بھی بخشی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ امتیازات، کچھ خصوصیات حاصل ہیں. سب سے بڑی خصوصیت ان کو یہ حاصل ہے، ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا فرمایا، خوبصورتی کو پیدا فرمایا، اس کا آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی آدھا کو ساری کائنات میں بانٹ دیا. یہ کسی اور پیغمبر کو یہ امتیاز حاصل نہیں. اتنے خوبصورت کہ خوبصورتی کا آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں
مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، پھول پتیوں کے لیے بھی جو سارا حسن بٹا ہوا ہے یہ آدھا حصہ ہے، اور اس حسن کا آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہوا. کیسے خوبصورت رہے ہوں گے. ان کا ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ سلسلہ وار اوپر تک انبیاء علیہ السلام ان کی نسل میں موجود ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا ای الناس اکرم یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محترم اور مکرم کون ہے؟ کون محترم ہے؟ تو آپ نے وہ جواب ارشاد فرمایا جو قرآن کا ارشاد فرمایا اکرم الناس اتقاہم للہ. لوگوں میں سب سے محترم، سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو، وہ سب سے اچھا ہے. تو صحابہ نے کہا لیس عن ھذا نسأل، اللہ کے نبی ہم یہ چیز مراد نہیں لے رہے، ہم آپ سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ تقوی اور طہارت اور عبادت میں کون افضل، ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں. آپ نے جواب دیا دوسرا، ارشاد فرمایا فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. کہ اگر تم یہ ڈھونڈ رہے ہو کہ سلسلہ اور نسب کے اعتبار سے کون اکرم ہے، کون محترم ہے، تو حضرت یوسف جو خود اللہ کے نبی، ان کے والد اللہ کے نبی، ان کے والد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا وہ بھی اللہ کے نبی، پردادا وہ بھی اللہ کے نبی. اگر یہ ڈھونڈ رہے ہو تو یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے کہ وہ خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. ایسا شرف، ایسی بزرگی کسی کو نصیب نہیں. ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یہ سب سلسلہ وار پیغمبر ہیں. صحابہ نے پھر اپنی دل کی بات رکھی اور کہنے لگے لیس عن ھذا نسألک یا رسول اللہ کے نبی یہ بھی ہم نہیں پوچھ رہے. آپ نے خود فرمایا فعن معادن العرب، فعن معادن العرب، گوت پاک کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کون سی گوت اچھی ہوتی ہے مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو، کیا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے گردن ہلائی، جی ہم اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کون سا خاندان اونچا ہے، کون سا قبیلہ شاندار ہے، کس کی گوت بہت اونچی ہے. تو آپ نے ایسا جواب دیا سب کے منہ لٹک گئے. ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. جو تم میں زمانے جاہلیت میں کفر میں محترم تھا، اچھا تھا، وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اچھا ہے اگر دینی سمجھ حاصل کر لے. یہ شرط لگا دی کہ پیچھے خاندان کیسا ہے، وہ کتنا بڑا آدمی تھا، اگر اسلام قبول کر لے تو اسلام میں بھی اس کی عزت ہے، اس کا مقام ملحوظ رہے گا، لیکن دینی سمجھ حاصل کرے تو. اور اگر اس نے دینی سمجھ حاصل نہیں کی، چاہے کتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جتنی بڑی گوشت سے تعلق رکھتا ہو، اگر دینی سمجھ حاصل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ عام آدمی ہے. مجھے اس حدیث کے ذریعے صرف اتنا بتانا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس طرح تعریف کرنی کہ خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، اور کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں. قرآن حکیم میں تقریباً 26 مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تفصیلاً اجمالاً موجود ہے، 26 مقامات پر. لیکن یہ بھی ایک ان کو خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی زندگی کی پوری سوانح، پورے حالات زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی جگہ پر مرتب انداز سے موجود ہے، جس کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے. کیا واقعہ پیش آیا، کیا خواب دیکھا، پھر کس طرح کنویں میں گرے، پھر ہجرت کر کے یا قیدی بنا کر مصر لائے گئے، وہاں جیل کی صعوبتیں جھیلی، اور واقعات وہاں پیش آئے. قرآن حکیم اگرچہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں تاریخ بیان کی گئی ہے، اور اتنی شاندار تاریخ مرتب انداز سے کسی اور واقعے کی قرآن نے بیان نہیں کی جس طرح سورہ یوسف کو بیان کیا گیا. اللہ نے خود فرمایا احسن القصص، احسن القصص، بہترین واقعہ، بہترین قصہ. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ان کی دعا کا تذکرہ اللہ نے ارشاد فرمایا. واقعہ تو بہت طویل ہے. ان کو کنویں میں ڈالا گیا، بھائیوں کو عداوت ہو گئی، مصر میں لا کر ان کو غلام بنا کر بھیجا گیا،
پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے. کچھ وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کی پاداش میں جیل میں گئے, رہائی نصیب ہوئی, بادشاہ بن گئے. والد اور والدہ اور بھائی سب واپس مصر پہنچ گئے, وہ بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ لمبا قصہ قرآن نے ذکر کیا, مجھے اس سے کوئی بیان مقصد نہیں. جب ساری نعمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی, تاج شاہی سر پر آ گیا, والدین اور والدہ سجدہ ریز ہو گئے, بھائی بھی جھک گئے, سب کچھ پورا ہو گیا, تب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دو آخری جملے مجھے آپ کو سمجھانے. بس کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے رب, میرے اللہ, آپ نے مجھ کو سارا جہاں ہی دے دیا. رب قد آتیتنی من الملک, میرے رب آپ نے مجھ کو بادشاہت دے دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, میرے مالک, میرے اللہ, آپ نے مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا. جو سپنا دیکھا جاتا ہے, خواب دیکھا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے وہ تعبیر بھی آپ نے مجھے سکھا دی. اور یاد رکھو روح کر درمیان میں تعبیر ہے, رویا, خوابوں کی تعبیر کا علم بڑا نازک اور لطیف ہے. اس کے بڑے بڑے لوگ علماء تعبیر نہیں دے سکتے, وہ الگ لائن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر رؤیا کا خاص فن عطا فرمایا تھا, خاص علم عطا فرمایا. خواب کی سچی اور بالکل حقیقی تعبیر دیا کرتے, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں اور کسی سے بھی پوچھ کر کے مصعب یا تعبیر کہاں بنے گی, تعبیر بتایا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تعبیر کا علم بڑا نازک, موسم کے لحاظ سے, شخصیت کے لحاظ سے, حالات, آدمی دیندار ہے یا بدین ہے, اس لحاظ سے تعبیریں بدل جاتی ہیں. خواب ایک, تعبیر مختلف, ایسا ہوتا ہے. ابن سیرین علیہ الرحمہ بڑے معبر گزرے ہیں, علماء جانتے ہیں. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ سی لگ رہی ہے, آگ لگ رہی ہے. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا, جا اپنے گھر میں جہاں تو نے آگ جلتی ہوئی دیکھی ہے اس جگہ کو کھود, اللہ تجھے دولت دے گا, مایا ملے گا. ہم بھی بہت ڈھونڈتے رہا مایا میں, تم اگر سپنا دے گا کھود مت گئے, پھر پوچھ لے. عمر صاحب کہہ گئے جب آگ جڑے تو ہمیں مایا نکلے, حضرات بھی سب کے گھر خدا پان ہے, پوچھ لینا پہلے. تو ابن سیرین کے پاس ایک آدمی آیا اور کہہ رہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت نے فرمایا, جاؤ جہاں تم نے آگ جلتی ہوئی دیکھی اس جگہ کو کھودو, اللہ تمہیں دولت دے گا, مال دے گا, وہاں سے کچھ نکلے گا. وہ آدمی گیا, اس نے کھودا, واقعتاً دینار مل گئے, سونے کے سکے مل گئے. واقعہ ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد, 7 مہینے کے بعد پھر ایک شخص دوڑا دوڑا آیا حضرت کے پاس اور کہنے لگا, حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی. وہی خواب. حضرت نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا اور فرمایا, دوڑ کر جا, گھر کا سارا سامان نکال, جتنا نکال سکتا نکال لے, تیرے گھر میں آگ لگنے والی ہے. وہ دوڑ گیا, بہت مشکل تھوڑا بہت سامان نکلا تھا کہ گھر میں آگ لگی اور پورا گھر خاک ہو گیا. خواب ایک, تعبیر الگ الگ. تو جو شاگرد تھے, استاد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں پڑھنے والے, انہوں نے حیرانی سے پوچھا, حضرت آج سے 6 مہینے پہلے شخص آیا تو آپ نے تعبیر میں یوں فرمایا کہ جا کے کھود رہے مایا نکلے گی. آج 6 مہینے بعد دوسرا شخص آ رہا, خواب وہی ہے اور آپ تعبیر دے رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگے گی. یہ کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا, نہ اہلو, ان کو فرمایا شاگردوں کو, بچوں, ارے نہ سمجھو, اس نے خواب دیکھا تھا سردی کے زمانے میں, اور سردی کے زمانے میں لوگ چارپائی کے نیچے آگ رکھتے ہیں, تاپتے ہیں. سردی کے زمانے میں آگ ایک نعمت ہے. اس کی چمک جو نظر آئی تھی اس کو, اس سے میں نے سمجھا کہ اس کو مال ملے گا, اور مال سے بھی تو گرمی آتی ہے, اس لیے میں نے یہ تعبیر کی کہ جا نکال, نوٹ آئیں گے جیب میں, گرمی آ جائے گی. اور یہ آ رہا ہے جھگڑوں میں, گرمی کے زمانے میں. گرمی میں کون آگ رکھتا ہے گھر میں؟ کون تپش حاصل کرتا ہے؟ کون سیکتا ہے؟ کوئی نہیں سیکتا. اس لیے میں نے اس کی تعبیر پلٹ دی کہ واقعہ اس کو آگ دکھائی گئی اور گھر میں آگ لگے گی, اور ایسا ہوا. تو خوابوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے. یہ فن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور پھر اللہ جس پر کھول دیتا ہے اہل حق میں سے اس کو مل جاتا ہے. ہر ایک کا بس کی تعبیر دینا نہیں ہوتا. عالم ہونا اپنی جگہ پر,
جید قابل استعداد ہونے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہے کہ صحیح تعبیر دے دے. اللہ اپنا یہ علم، اپنا یہ فضل کسی خاص بندے کو دیتا ہے. دیکھو ایک واقعہ اور یاد آیا. امام مالک علیہ الرحمٰن نے خواب دیکھا حضور کی زیارت فرمائی. دیکھو میں کوئی واعظ نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، جو شعری تقریر نہیں کرتا ہوں، میں ایک سبق پڑھانے والا آدمی ہوں. حدیث کا سبق پڑھاتا رہتا ہوں، تو ایک سبق تمہیں بھی سنا رہا ہوں، اس لیے ترتیب بے ترتیب سب باتیں آئی ہیں. تو امام مالک علیہ الرحمٰن محدث زمانہ ہے، علم حدیث کے ماہر آدمی ہیں. انہوں نے خواب دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی. امام مالک علیہ الرحمٰن نے پوچھا حضرت میری کتنی عمر باقی ہے، میری زندگی کتنی باقی ہے. یہ سوال اس لیے کر رہے تھے امام مالک علیہ الرحمٰن کو غایت درجہ عشق تھا مدینے سے. وہ یہ چاہتے تھے کہ میری وفات مدینے میں ہی ہو، اس لیے زندگی میں ایک ہی حج انہوں نے فرمایا، باہر نہیں جاتے تھے کہیں. ایسا نہ ہو کہ راستے میں انتقال ہو جائے، مدینے کی مٹی نصیب نہ ہو، اس لیے مدینے میں ہی رہتے تھے، باہر جاتے ہی نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر رہے ہیں کہ میری کتنی زندگی باقی ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں حج بھی کر لوں، مزید عمرے بھی کر لوں، کچھ اور سفر ہیں وہ بھی کر لوں، میں کہ مدینے میں ہی رہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، یوں ہاتھ اٹھائے، بس 5 انگلی اٹھا دی اور اشارہ کر دیا. خواب ختم ہو گیا. امام مالک علیہ الرحمٰ جاگ کے اب تعبیر کے لحاظ سے پریشان. امام مالک کہہ رہے ہیں حضور نے 5 گھنٹے کے لیے کہا کہ 5 گھنٹے کے بعد مرے گا، یا حضور نے کہا 5 دن ہے، یا حضور نے فرمایا 5 ہفتے ہیں، یا حضور یوں کہہ کے گئے 5 مہینے ہیں، یا حضور یہ فرما کے 5 سال ہیں، کیا مراد ہے؟ حضرت امام مالک پریشان کہ حضور کیا کہہ کے گئے. میں نے حضور سے معلوم کیا ہے کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، تو حضور نے زبان نہیں ملائی اور ہاتھ یوں کر دیا. تو اس 5 کا کیا مطلب ہے؟ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، 5 گھنٹے، 5 منٹ، کیا مراد ہے اللہ جانے. تو امام مالک اس قدر زبردست عالم، حدیث کا ماہر، لیکن تعبیر تک نہیں پہنچ پا رہے. اپنے غلام کو بلایا. اسی زمانے میں ابن سیرین تھے، مدینے میں ہی رہتے. تو ابن سیرین علیہ الرحمٰ کے پاس امام مالک نے اپنے غلام کو بھیجا اور جا کر اور فرمایا ان سے جا کر تعبیر معلوم کرو، نام مت بیان کرو، میرا نام مت بیان کرنا کہ امام مالک نے خواب دیکھا. تم تو کہو کہ ایک شخص نے ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. غلام گیا، موقع دیکھ کر حضرت ابن سیرین سے بات کی اور پورا خواب سنا کہ ایک شخص نے ایسا خواب دیکھا اور یوں ہوا اور یوں ہوا. حضور انگلی دکھا کر چلے گئے. تو ابن سیرین نے تعبیر کو پایا اور کیا کہا، یہ سننے کی بات ہے، کیا کہا، اگر یہ خواب امام مالک کا ہو تو میں تعبیر دوں. اس نے نام بھی بیان نہیں کیا، لیکن خواب سے اندازہ لگایا کہ یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھے گا. فرمایا اگر یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہو تو تعبیر دوں. تو غلام چپ، اس لیے حضرت نے کہہ دیا نام مت بیان کرنا. چپ چاپ اٹھ کر آ گئے اور حضرت سے کہا حضرت میں نے تو بتایا بھی نہیں، وہ تو جان گئے کہ آپ کا خواب ہے. تو امام مالک نے فرمایا جب جان ہی گئے، سمجھ ہی گئے تو بتا دو میرا خواب ہے، مجھے بڑی بے چینی ہو رہی کہ مطلب کیا ہے اس کا. تو دوڑا آئے اور جا کر عرض کیا حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ خواب امام مالک علیہ الرحمٰ کا ہے، انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے اور تعبیر معلوم فرما رہے ہیں. تو ابن سیرین علیہ الرحمٰ ہنسے اور فرمایا حضرت سے جا کر کہہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 انگلیاں اٹھا کر 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال کا اشارہ نہیں کیا ہے، بلکہ حضور یہ فرما کر گئے ہیں کہ 5 باتوں کا علم تو میرے پاس بھی نہیں، وہ اللہ کے پاس. یہ ان میں سے ایک چیز ہے. کسی کی زندگی کب اس کو موت آئے گی، کس زمین میں موت آئے گی، کل آئندہ کیا ہونے والا ہے، ماں کے رحم میں لڑکا ہے، لڑکی ہے، دیندار ہے، بددین ہے، صحیح پیدا ہوگا. کچھ باتیں ایسی قرآن حکیم میں بیان کی گئی ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. حضور ان 5 باتوں کی طرف اشارہ کر کے گئے ہیں کہ ان 5 باتوں میں سے میرے پاس علم نہیں ہے. تو دیکھو جید عالم ہونے کے باوجود، محدث وقت ہونے کے باوجود تعبیر تک رسائی نہیں ہوئی. اس لیے ہر کسی سے تعبیر مت پوچھا کرو. شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، لباس دیکھا جاتا ہے، دین اور بے دینی کو دیکھا جاتا ہے، موسم کو دیکھا جاتا ہے، سب تعبیریں دی جاتی ہے. فوج کو پوچھے موسم ایک تعبیر بتایا میں خواب دیکھا تو میں تو منع کرتا ہوں کہ میں آپ کی شکل ہی نہیں دیکھ رہا، میں آپ تعبیر کیسے دوں؟ میں آپ کے حالات سے واقف نہیں، میں تعبیر کیسے دوں؟
میں آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، تعبیر کیسے دوں؟ ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے خواب کی تعبیر کے لیے۔ بہرحال یہ فن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی کو دعا میں ذکر کر رہے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، میرے رب آپ نے مجھے بادشاہت بھی دے دی ہے، میرے رب آپ نے مجھ کو خواب کی تعبیروں کا فن بھی دے دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمانوں کو اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میری ایک آرزو ہے، میری ایک درخواست ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرنا، سب کچھ آپ نے دے دیا، دنیا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، دنیا کے کام بھی آپ بناتے ہیں، آخرت کے کام بھی آپ ہی بنانے والے ہیں۔ میری ایک تمنا ہے، میری ایک درخواست ہے، میری ایک آرزو ہے، اللہ توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، میرے اللہ مجھے حالت اسلام میں وفات دے لیجیے، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر اٹھا لیجیے۔ عبرت کے لیے یہ آیت ہے، آنکھوں کو کھول دینے والی ایک آیت ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا نبی اپنے لیے حسن خاتمہ مانگ رہا ہے، ہرگز ان کو یہ گمان نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے ایمان چھین لے گا۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ نبوت سے نوازا، یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ یہ مقبول بندہ ہے، تبھی تو اللہ نے نبی بنایا۔ لیکن میری اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمن، میرے اللہ مجھے حالت اسلام میں اٹھا لیجیے۔ اس لیے کہ انسان پوری زندگی دیندار رہے، تہجدوں میں وقت گزارے، چل 4 مہینے لگا کے تھک جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن خاتمہ مل جائے۔ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگتے رہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے درمیان میں یہ لفظ آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انہم خلقوا علی طبقات شتیٰ، لوگوں کو مختلف درجوں میں، مختلف حصوں میں، طبقات پر پیدا کیا گیا ہے۔ فمنہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، نبی ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو حالت ایمان میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، دیکھا دیکھی مومن ہو گئے، یہ حالت ایمان میں پیدا ہونا ہے۔ وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، حالت ایمان میں زندگی گزارتا ہے۔ وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ ایک قسم یہ ہے، اللہ ہم سب کو اس قسم میں بنا دے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو کفر میں پیدا ہوئے، کفر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کفر کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری قسم ارشاد فرمائی منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کفر کے حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، کفر کے حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ ومنہم من یولد کافرا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، چوتھی قسم انسانوں کی وہ ہے جو کفر میں پیدا ہوئے، کفر میں وقت گزارا، لیکن اللہ نے ہاتھ پکڑا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ اپیل کر رہے ہیں میرے اللہ مجھے حالت اسلام میں اٹھا لیجیے۔ میرے بھائیوں، بس یہی سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے لیے حسن خاتمہ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی قدرت سے ڈرتے رہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جس کو چاہے ایمان دے دے، جس سے چاہے ایمان کو چھین۔ اور عادت اللہ یہ ہے کہ آدمی زندگی جس طرح گزارتا ہے اس طرح عام طور سے اللہ کی عادت کے مطابق خاتمہ پاتا ہے۔ یہ جملہ سن لینا، قدرت وہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جیسا وقت گزارتا ہے بندہ عام طور سے اللہ کی عادت کے مطابق اسی طرح اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کما تحیون تموتون، جیسے زندہ رہو گے ویسے موت پاؤ گے، وکما تموتون تبعثون، اور جیسی وفات پاؤ گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے، وکما تبعثون تحشرون، اور جیسے اٹھائے جاؤ گے ایسے اللہ کے بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ اگر ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے، اللہ کی شان سے، رحمت سے امید ہے کہ اسی اچھے حال میں جائے گا۔
اور خدا نے خاصہ اگر زندگی گزر رہی ہے گناہوں میں، معصیت میں، حرام کاریوں میں، بدکاریوں میں، جوا اور سٹے میں، زنا میں اور شراب پینے میں، تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ عام طور سے اسی حال میں وفات آتی ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتے پیتے مرتا ہے، زنا کرنے والا زنا کی عادت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتے بولتے دنیا سے جاتا ہے، لا یعنی کرنے والا لا یعنی کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے۔ عادت اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جیسے کبھی عنوان سے کہا گیا تھا اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے، جوا اور سٹا اور شراب اور یہ چیز عام ہے، ان لوگوں کے لیے ڈرنے کی چیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مستقل ہمارے گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے اتنا ناراض ہو جائے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان ہی ہم سے چھین لے۔ اے ناقدرو، تم نے میری نعمت کی قدر نہیں کی، تم کو میں نے بغیر مانگے ایمان دیا، تم تو گناہوں میں مبتلا رہے۔ ایمان اور گناہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، تم نے ناقدری کی، اس لیے میری نعمت واپس کر دو اور کفر کے ساتھ مرو۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ بڑا رونا آتا ہے۔ میوات وہ علاقہ جس کو صحابہ کا نمونہ کہا جاتا ہو، آج اس علاقے میوات کی بدقسمتی کہیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس دھرتی پہ نہ ہو رہا۔ جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹے لگائے جا رہے ہیں، زنا کیا جا رہا ہے، ٹٹلو کاٹا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی، مرد تو مرد عورتیں شراب پی رہی ہیں، مرد تو مرد عورتیں کرایوں پر جا کر زنا کروا رہی ہیں۔ یہ سب تمہارے سامنے مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ایک بند قلعے میں رہتا ہوں، تم دیہاتوں میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، اپنی قوم کے درمیان رہتے ہو۔ کیا یہ سب حقیقت نہیں ہے کہ تمہاری بچیاں، تمہاری لڑکیاں کرایوں میں، ہوٹلوں میں زینتیں بن رہی ہیں؟ مسلمانوں کی بچیاں، میوات کی بچیاں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، چاہو تو گاؤں کے نام لے سکتا ہوں، چاہو تو خاندان کا نام لے سکتا ہوں، لیکن غیبت مجھ سے زیادہ تم واقف ہو۔ تمہاری بچیاں فروخت ہو رہی ہیں، تمہاری بچیاں ہوٹلوں میں جا کے زنا کرا رہی ہیں، تمہارے نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ڈرا رہے ہیں کہ جیسا وقت گزارو گے ویسا ہی خاتمہ ہوگا۔ جنریٹر ہے نا؟ جی جنریٹر تو ہے۔ کیا ہوا آپ سے؟ جی اللہ لائٹ آ رہی ہے؟ جی لائٹ آ رہی ہے، باقی جنریٹر سے کنیکشن۔ کیا فون کر دو نا مولی المدین اندر یہ۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो, आवाज बोलो। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। जो साथी खड़े हो गए बैठ जाएं। ये शैतानी हमला होता है इंतशार पैदा करने के लिए, लोगों को मुंतशिर करने के लिए। आ जाएं साथी, बैठ जाएं। शैतान कब चाहता है कि किसी के कान में कोई अच्छी बात पड़ जाए, अमल की सआदत मिल जाए। बैठ जाएं साथी। जो इधर उधर निकल गए वो भी वापस आ जाएं, वरना समझ लेना कि मजलिस से उठाया जा रहा है, उठता कोई नहीं है। अल्लाह उसको महरूम करना चाह रहा है। जितने साथी वापस गए लौट आए, बैठे। बात ये चल रही थी कि हुस्न खात्मा अल्लाह से मांगते रहें। और आदतुल्लाह ये है कि जो बंदा जैसा वक्त गुजारता है वैसा खात्मा होता है। अगर नेकियों के साथ, अमाल सालिहा के साथ वक्त गुजर रहा है तो अल्लाह उसको महरूम नहीं करता है, ईमान के साथ ही ले जाता है। और अगर गुनाहों में मुब्तला है, शराबी है, कबाबी है, तो आदतुल्लाह ये है कि अल्लाह उसको महरूम करता है। मेरे भाइयों, हम अहले ईमान की शान हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे बयान की कि मोमिन तो इस तरह होता है जैसे नाक में नकेल डाला हुआ ऊंट। ये मिसाल हदीस में है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून। मोमिन तो नरम तबीयत, नरम मिजाज होता है। तुंदखुई, सख्ती उसके मिजाज में नहीं होती। सख्ती, तुंदखुई, माफ न करना, दरगुदर न करना, ये मोमिन की शान है। मोमिन नरम होता है, दरगुजर करने वाला होता है, माफ करने वाला होता है। मोमिन का ज़मीर ये कहता है कि मेरी वजह से कोई आदमी जहन्नम में न जाए। अगर मेरे ऊपर किसी ने जुल्म किया है, मेरे ऊपर किसी ने तमाचा मारा है और मैंने अगर उसको माफ नहीं किया तो अल्लाह हरगिज़ उस वक्त तक उसको जन्नत में नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं माफ नहीं कर दूंगा। तो मोमिन का ज़मीर ये कहता है किसी की जन्नत मेरी वजह से हराम न हो जाए। वो बहुत नरम मिजाज होता है, कत्ल को भी माफ करता है, दर गुजर कर देता है, जमीन दबा ले तो माफ कर देता है। ये मोमिन की शान है। उसका कदम उस वक्त बढ़ता है जब माफ कर देता है। एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है। एक बुजुर्ग साहब कहीं से निकले जा रहे थे, किसी बेदीन आदमी ने, गुस्ताख आदमी ने उनके साथ बदतमीजी की, राख या मिट्टी कीचड़ उठाकर उनको ऊपर डाल दी, बदकलामी उनके साथ की। और ये बुजुर्ग साहब चुपचाप आगे बढ़ गए। किसी ने उनको समझाया, तुमने किसको छेड़ा है? ये अल्लाह के वली हैं, ये मुस्तजाब दावा है, ये नेक बंदे हैं, तुमने किसके साथ तौहीन की? और उस बंदे का एहसास हुआ, दौड़ा, रास्ते में जाकर हजरत को पकड़ लिया और कहा, हजरत अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए, खुदा के लिए माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने अच्छे हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आपकी ऐसी सिफात वाले, खुदा के लिए माफ कर दीजिए। हजरत ने क्या जवाब दिया, मेरे भाई मैं तो वहां से बड़ा ही उस वक्त था, मैंने कदम उठाया ही उस वक्त था जब मैं तुझे माफ कर चुका था। और फरमाया, तेरे लिए नहीं माफ किया मैंने तुझको तेरे लिए नहीं माफ किया था। मुझको ये ख्याल आ गया, अगर मैंने तुझे माफ नहीं किया तो गुस्ताख तू रुका रहेगा, तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। और जब तक तू रुका रहेगा कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी जन्नत में नहीं जाएंगे, वो भी अपनी उम्मत के लिए रहम मांगते ही रहेंगे, शफाअत करते रहेंगे, मेरे नबी के लिए जन्नत में जाने में देर होगी, इस ख्याल से मैंने माफ कर दिया। आपने खुद फरमाया, हमारे नबी ने खुद फरमाया, मेरी उम्मत का एक भी आदमी जब तक बाहर रहेगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, अगरचे चाबी और कुंजी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कहता है, मोहम्मद जन्नत सारे नबियों पर हराम जब तक तू दाखिल न हो जाए, जन्नत सारी उम्मतों पर हराम जब तक तेरी उम्मत को नसीब न हो जाए। लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, अगर मेरी उम्मत का एक भी फर्द बाहर रहेगा मैं जन्नत में जाना पसंद नहीं करूंगा, सबकी बख्शिश करवा के फिर ही साथ लेकर जाऊंगा। नबी का प्यार तो ये है, नबी की हमदर्दी तो ये है। हमारा और तुम्हारा हाल क्या है, सुन्नतों को पामाल कर डाला, नबी की इज्जत को नामूस को बिगाड़ डाला। हुजूर ने बड़े दर्द से फरमाया था, लोगों मैदान महशर में मुझे रुसवा न कर देना, मैदान महशर में मुझे जलील न कर देना। लोग पूछा, नबी आप कैसे जलील होंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे यूं कहा जाए, मोहम्मद तेरा उम्मती जहन्नम में जा रहा, मोहम्मद तेरा उम्मती का यह हाल बन रहा, मुझे जलील न कर दे। हदीस में आया हुआ। कभी हमने ये ख्याल किया? उस अल्लाह वाले ने फरमाया, मैंने तुझको तेरे लिए नहीं अपने नबी की खातिर माफ कर दिया है, कहीं तेरी वजह से हमारे नबी को देर न हो जाए। ऐसा होता है मोमिन। अल मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून, मुसलमान नरम तबीयत,
نرم مزاج ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے. ہم تو درگزر کرنا جانتے ہی نہیں، معاف کرنا جانتے ہی نہیں، ناک اوپر چڑھ جاتا ہے، بدلہ لیں گے، یہ تو 2 لے کے چھوڑیں گے. یہ ایمانی شان نہیں. المؤمنون حیینون لینون، لفظوں کو یاد کر لینا، بڑے آسان لفظ ہیں. المؤمنون حیینون لینون، مسلمان نرم طبیعت نرم مزاج ہوتا ہے. کل جمل الانف، یہ لفظ سنانا، کل جمل الانف، نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح. جس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو وہ اتنا فرم و بردار ہو جاتا ہے، اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے. بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑے تو اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا. اتنا مطیع اگر اس کو اٹھایا جائے تو اڑ جاتا ہے. ان قید انقاد، اگر اس کو اٹھایا جائے تو اڑ گیا. وَإِنْ أُنِيخَ، اگر اس کو بٹھایا جائے عَلَى صَخْرَةٍ، چٹان پر، استناخ، تو چٹان پر بھی بیٹھ جائے. حالانکہ اونٹ کا مزاج ریت میں بیٹھنے کا، مٹی میں بیٹھنے کا، لیکن نکیل پڑنے کے بعد اتنا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف پتھر پر بٹھاؤ تو پتھر پر بیٹھ جاتا ہے. مومن تو ایسا ہوتا ہے، مومن آزاد نہیں ہوتا. مومن کے اوپر اللہ کے احکام کی لگامیں لگی ہوئی، نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی، یہ لگامیں ہیں. ان لگاموں کو جب توڑ دے تو وہ آزاد ہو گیا، منش نکل گئے ایک ہاتھ سے. اب اس کے خاتمہ خیر اچھا نہیں ہو سکتا. مومن کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ان کو پورا کرتا ہے. اس لیے حضور نے مثال دی، مومن کی مثال کل جمل الانف، اس اونٹ کی سی ہے جس کی ناک میں نکیل لگ گئی. یہ جتنے شرابی ہیں، کبابی ہیں، جواری ہیں، سٹا لگانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے، کٹلو کاٹنے والے ہیں، داڑیاں مڑانے والے ہیں، ناجائز طلاق دینے والے ہیں، عورتوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے اپنی ناک میں سے اللہ کی نکیل نکال کر پھینک دی. یہ اللہ کو اپنا مالک مان ہی نہیں رہے، یہ اللہ کو اپنا خالق تسلیم ہی نہیں کر رہے. اے اللہ ہم تیری پابندیوں کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائی ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، صرف نماز، صرف روزہ، صرف تلاوت، صرف ذکر، یہی عبادت نہیں ہے. گناہوں سے بچنا، اپنا آپ کو دور کرنا، یہ اہم عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا، ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتہاد. آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ایک آدمی بڑی عبادتیں کرتا ہے، بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے، رات رات بھر نفلوں میں لگا رہتا ہے، بہت عبادت گزار ہے. آپ نے کوئی شاباشی نہیں دی، گردن جھکائے بیٹھے رہے. وہ ذکر رجل پھر یاتین، پھر آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ایک ایسا آدمی کا جو انتہائی پرہیزگار، مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، گناہ کے قریب تک نہیں جاتا، اگرچہ نفلی عبادتیں بہت نہیں کرتا. عشاء پڑھی اور سو گئے پھٹکار کے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، چلے 4 مہینے بھی وہ نہیں لگاتا ہے، بہت زیادہ تلاوت میں وہ نہیں لگا رہتا ہے، بہت زیادہ ذکر اذکار میں وہ نہیں ہے، بہت زیادہ خانقاہوں میں آنا جانا اس کا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی تقوی زبردست، احتیاط زبردست. تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا لا تعدل بالریاۃ، وہ عبادت جو رات رات بھر کی گئی، وہ محنتیں جو رات رات بھر جاگنے میں کی گئی، یہ برابر نہیں ہو سکتی اس تقوی کے. ہم نے صرف چلوں کو، 4 مہینوں کو، ہم نے صرف تلاوت کو عبادت سمجھا ہے. اصل عبادت تو گناہوں سے بچنے کا نام ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نبی کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے اپنا واقعہ سنایا. حضور نکل رہے تھے مسجد سے، کھڑے ہو کر درد کے ساتھ آپ نے فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کون لے گا میری باتوں کو، کون سنے گا؟ 2 شرط ہیں، خود بھی عمل کرے اور عمل کرنے والوں کو بتا دے، سکھا دے. مجمع میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں لیتا ہوں آپ کی باتوں کو، میں سنوں گا، عمل کروں گا اور عمل کرنے والوں تک پہنچاؤں گا، آپ بتا دیجیے. حضور اتنے خوش ہوئے کہ ابو ہریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، مصحف پکڑ لیا، اور پھر ابو ہریرہ کی انگلیاں دبا دبا کر فرمایا 5 باتیں گنوائی. اگر موقع ہوتا تو یہ 5 باتیں تفصیل سے آپ کو سناتا، لیکن میرا عنوان کچھ اور ہے. انگلیاں دبائی، 1 2 3 4 5 اور گنوایا. کیا کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. 5 نصیحتوں میں سب سے پہلی ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے، عابد بننا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں بہت عبادتوں کو ذخیرہ لے کر جانا چاہتا ہے. گناہوں سے بچتا رہنا، حرام کاموں سے بچتا رہنا، تو سارے لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے.
جب نبی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو دھوکے میں مت مبتلا رہنا کہ چلا بھی لگایا سٹا بھی کھیل دیا، چلا لگایا جھوٹ بھی بول دیا، چلا لگایا کسی کا لے کر واپس نہیں کیا، واللہ العظیم تمہارے چلے اور 4 مہینے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں جب تک ان حقوق ادا نہیں کرو۔ بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا تم یہ کہو یہ تبلیغ کا خلاف ہے، یہ چلوں کی برائی کرتا ہے، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں ان علماء کی سند کے ساتھ۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کو حق ہے کہ بڑے مولا مجھے ٹوکے اور درمیان میں کہے تو غلط کہتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جانا تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا۔ نہیں فرمایا نماز پڑھتے رہنا، نہیں فرمایا تلاوت کرتے رہنا، نہیں فرمایا تہجد کے بہت اہتمام کر لینا، کچھ نہیں فرمایا، حرام چیزوں سے بچ جانا تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد۔ پھر اور 4 نصیحتیں فرمائی، موقع نہیں ہے میں کسی موقع پر انشاءاللہ پھر اللہ نے ملایا تو سناؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو جس طرح وقت گزارتا ہے ویسا خاتمہ ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ میرا اللہ تو ہی آسمانوں کو بنانے والا ہے، تو ہی زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا تو میں تو نے میرا کام بنا ہی دیا ہے، بادشاہ بھی بنا دیا، میرے ماں باپ کو لا کے جمع کر دیا، بھائیوں کو سر نگو کر دیا، جھکا دیا میرے سامنے، سب کام تو نے بنا دیے ہیں، اب آخرت کا کام بنا دیجیے، توفنی مسلمن، حالت اسلام میں مجھے وفات دے دیجیے۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ہم سب کو بھی اس کی تمنا، اس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور اس کی ایک ہی شکل ہے زندگی بھر تمام گناہوں سے بچو، تمام فرائض کو ادا کرو، اللہ پھر ایسا ناقدرہ نہیں ہے کہ تمہیں ایمان سے محروم کر دے۔ ان اللہ شکور ان اللہ شاکر، قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ بہت قدرداں ہے، کچھ کرو گے تو اللہ قدر کر لے گا۔ دو نسخے حسن خاتمہ کا آپ کو بتاتا ہوں مختصر وقت میں، ابھی تو اگلی دعا باقی ہے اور میرے بعد علماء کرام موجود ہیں، ان کے بھی بیانات ہونے ہیں، مجھے تو صرف آدھے پون گھنٹے میں اپنی بات پوری کرنی ہے اور اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھا گھنٹہ تو ہو چکا ہوگا۔ 2 نسخے اور آسان نسخے، گناہوں سے بچو، پھر 2 نسخے بتاتا ہوں تاکہ ہم سب حسن خاتمہ تک پہنچ جائیں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، مسواک کا اہتمام۔ کیا پریشانی ہے؟ ہر آدمی مسواک کا اہتمام کرے، جب نماز کے لیے آئے وضو کرے مسواک کے ساتھ، صبح بیدار ہو فوراً مسواک، گھر میں جائے تو مسواک، مجلس میں آئے تو مسواک، ہر مجلس میں ہر موقع پر مسواک کا اہتمام کرنے والا انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائے۔ کیا دلیل ہے؟ علماء کو تو ہیضہ رہتا ہے دلیل کا، ایک بات کہہ کر چلا جاؤں گا تو بعد میں کہیں گے یوں پھینک مار کے چلا گیا، دلیل نہیں دی۔ تو علماء کے لیے مجمع میں بیٹھے ہوں گے کچھ اہل علم بھی، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے فقہ کتابوں میں ایک بڑی کتاب ہے شامی کے نام سے، علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے لکھی، اور کوئی فتویٰ بغیر شامی کے چلتا ہی نہیں، شامی میں یہ لکھا ہوا، شامی میں یہ لکھا ہوا۔ وہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ مسواک کے 70 سے زائد فوائد ہیں، 70 سے زائد فوائد ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذى عن الفم واعلاها تذکیر الشہادتین عند الموت۔ بار پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، میل کچیل ختم ہوتا ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے، یہ تو ادنا فائدہ ہے۔ اس کا سب سے اونچا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت یہ مسواک شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد دلاتی ہے۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی وہ لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا نسخہ ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے حسن خاتمہ پانے کے لیے، اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرنا۔ اذان ہوتی ہے، 5 وقت ہوتی ہے، اور ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اذان کا جواب بھی دے دیں، توفیق نہیں ہوتی کہ اذان کا جواب صحیح طریقے پر دے دیں، توفیق نہیں ہوتی کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ حالانکہ اس میں بھی گارنٹی اس بات کی ہے کہ جو آدمی اذان کے بعد کی دعا اہتمام سے پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو ضرور حسن خاتمہ، ایمانی خاتمہ نصیب فرمائے گا، بغیر ایمان کے نہیں جائے گا، اللہ ضرور ایمان کے ساتھ لے جائے گا۔ 3 باتوں کے ساتھ۔ نمبر 1، جب اذان سنے تو صحیح جواب دے، جیسے مؤذن کہتا جا رہا ہے ایسا کہتا جائے،
मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, सुनने वाला कहे अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सुनने वाला भी कहे। और जब मुअज्जिन कह रहा हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, तो सुनने वाला कह सकता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और सुनने वाला कह सकता है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। दोनों तरह जवाब दे सकते हैं। ये भी मसला सुन लेना। अगरचे मारूफ और मशहूर और अफजल तरीका ये है कि जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कहे तो सुनने वाले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, अफजल ये है। लेकिन अगर हय्या अला सलाह का जवाब हय्या अला सलाह से और हय्या अल फलाह का जवाब हय्या अल फलाह से दे तो ये भी जायज है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ला हौला के जरिए जवाब इसलिए दिया जा रहा है ताकि शैतान दूर तक भाग जाए। ये सोच गलत है। शैतान तो आजान से भागता ही है। मुअज्जिन अजान पढ़ रहा है, जहां तक आवाज जाएगी शैतान वहां तक भाग रहा है, खूब भाग रहा है, तो ला हौला पढ़वाने की जरूरत क्या थी? असल वजह है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जमा मैंने और आपने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए गलतफहमी हुई। ला हौला वला कुव्वता का तर्जमा है गुनाहों से बचने की हिम्मत, नेकी करने की ताकत, ऐ अल्लाह तेरी तौफीक सही है। अब मुअज्जिन क्या कह रहा? आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ कामयाबी की तरफ। सुनने वाला क्या कहता है? बेशक तूने दावत बहुत अच्छी दी है, लेकिन अल्लाह की तौफीक सही हो पाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसलिए पढ़ा जाए। तो ये पहला काम हुआ कि जब अजान पढ़ी जाए तो सुनो और जवाब दो। नंबर 2, ये गलती हमारे इलाके में बात में। नंबर 2, अजान खत्म हो गई, अब दरूद शरीफ पढ़ें। कोई भी दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, कोई छोटा दरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम, ये दरूद पढ़ लीजिए। कोई भी दरूद छोटा सा पढ़ लीजिए, ये सुन्नत है। हमारे यहाँ ये सुन्नत छूटी हुई है। अजान खत्म होते डायरेक्ट शुरू अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, ये गलत। सही तरीका ये अजान का जवाब दो, अजान पूरी होने के बाद दरूद शरीफ। ये खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया। इतनी गलतफहमी या यूं कहो भी अमली है कि मुअज्जिन साहब भी अजान खत्म होते ही माइक में कहेगा सुना लो दुआ याद है मेरे अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती। अरे उससे पहले तो दरूद शरीफ। मुअज्जिन भी सुनाने के लिए मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ेगा माइक में अल्लाहुम्मा, इतनी कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बा, दरूद कहाँ गई? तो सही तरतीब ही है। अजान का जवाब, अजान पूरी होने के बाद दरूद शरीफ, दरूद शरीफ के बाद अब ये दुआ जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा। नहीं याद है तो याद करो। हुजूर ने फरमाया जो इन 3 कामों को करे, अजान का जवाब दे, दरूद शरीफ पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े, हल्लत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो गई, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो गई। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमान ने जो शारे मिशकात हैं, मिरकात में ये इजाफा किया, फफीही बशारतुन इला हुस्निल खातिमा, फफीही बशारतुन इला हुस्निल खातिमा। इस जुमले में कि उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो गई, हुस्ने खातिमा की बशारत है। इसलिए कि नबी सिफारिश किसके लिए करेंगे? ईमान वाले के लिए, किसी काफिर के लिए नहीं करेंगे। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरी शफाअत अब तेरे लिए वाजिब हो गई। वाजिब हो गई मतलब एक ईमान के साथ ये बंदा जाएगा और हुजूर इसके लिए सिफारिश फरमाएंगे। और इसमें एक बारीक नुकता ये है कि नबी ने वादा फरमा लिया था जो ऐसा ऐसा करेगा उसके लिए मेरी सिफारिश है। अब अल्लाह अपने नबी के वादे की लाज रखकर ईमान पर ही उठाए ताकि सिफारिश नसीब हो जाए। अल्लाह अपने नबी के वादा के लिहाज करे। नबी वादा करता है मैं सिफारिश करूंगा, और नबी की सिफारिश सिर्फ अहले ईमान के लिए, तो अल्लाह उनके वादे का लिहाज करेंगे। नबी वादा करता है। ये 2 नुस्खे देकर जा रहा हूं। नंबर 1 मिसवाक का एहतमाम करते रहना। नंबर 2 अजान की सही तरतीब से जवाब, अजान से दरूद शरीफ फिर दुआ, तो इंशाअल्लाह हमें भी और आपको भी हुस्न खात्मा मिल जाता है। यूं आदतुल्लाह ये है कि जैसा तरीका इख्तियार करोगे वैसा खात्मा होगा। ये पहली दुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। हमारा अनाउंसर बार बार देख रहे हैं इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं बात शॉर्ट कर रहा हूँ। मुझे इसका ही डर लगा रहता है कि अनाउंसर थक न जाए कि और थक न जाए। अच्छा, जज़ाकल्लाह, मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं लेना। तो पहली दुआ ये तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, अल्लाह मुझे हालत इस्लाम में वफा दीजिए। दूसरी दुआ वो अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, बस पूरी होगी। वो अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक लोगों के साथ आखिरत में मिला दीजिए। सब लोग इल्लीयीन में हैं, सब लोग जन्नत में हैं, सब बगैर हिसाब के जन्नत में जा रहे हैं। इलाहुल आलमीन ईमान पर वफात देकर और मजीद करम कर दीजिए। कामयाब लोग जो हैं उनके साथ भी जोड़ दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि ईमान पर खात्मा हो गया, अल्लाह कुछ ऐसे भी तो ईमान वाले होंगे जो गुनाहों की वजह से जहन्नम में भी जाएंगे। अल्लाह उसे बचा लीजिए, सालिहीन के साथ जोड़ दीजिए। अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।
نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجیے، روح بھی اچھے حال میں نکال دیجیے، پھر میری روح کو بھی اچھے لوگوں کے ساتھ جمع کر دیجیے. ایسا نہ ہو کہ منافقوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، ان کے ساتھ میری روح سجین میں چلی جائے. علیین میں پہنچا دیجیے، جنت میں پہنچا دیجیے. یہ دوسری دعا. والحقنی بالصالحین. اس پر چند جملے عرض کروں گا کہ دنیا میں جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ رہو گے، انہی کے ساتھ جمع کیے جاؤ گے. اچھے لوگوں سے تعلق ہے، علماء سے محبت، صالحین سے محبت، دینداروں سے تعلق، جماعت والوں سے تعلق. اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ جمع کرے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی دوڑے دوڑائے اور مجلس میں آ کر بیٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے ولم یلحق بہم، ابھی ان سے ملا تک بھی نہیں لیکن محبت کرتا ہے. ملا تک بھی نہیں، اس کے دو مطلب ہیں، یعنی کبھی آمنے سامنے نہیں ہوا، مسافہ بھی نہیں ہوا، ملاقات بھی نہیں ہوا. اور دوسرا مطلب یہ ہے مجھے کچھ لوگوں سے محبت ہے لیکن میرا عمل ان جیسا عمل نہیں ہے. وہ تو بہت تقوی والے لوگ ہیں، اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے لیکن ان جیسا کام میں نہیں کر پاتا. ورم یلحق بھی. تو صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی ایک شخص ہے جو کسی جماعت سے، کسی لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل اس کے پاس نہیں یا ان سے ابھی تک ملاقات بھی نہیں، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ تو ایک ایسا جملہ فرمایا جو ہماری طبیعتوں میں رس گھول دیتا ہے، اطمینان بخش دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب. بخاری کے الفاظ ہیں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے، چاہے عمل ہی کوتا ہی ہو، چاہے ان جیسا عمل نہ کر پا رہا ہو، جیسے ان کی دوڑ ہے ایسی دوڑ یہ نہیں لگا پا رہا ہے لیکن ان سے محبت ہے. صالحین کے ساتھ جو ہے ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو نبی نے وعدہ فرمایا المرء مع من احب، انہی کے ساتھ ہے جن سے محبت کرتا ہے. اللہ اسی کے ساتھ لے گا یہ محبت. اور پھر ایک اور حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق والآخر فی المغرب، اگر دو بندوں نے آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کی، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، اتنا فاصلہ کہ ایک دنیا کے اس کونے میں ایک دنیا کے اس کونے میں، کبھی آمنے سامنے نہیں، کبھی ملاقات نہیں، لیکن غائبانہ ایک دوسرے سے محبت ہے. بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام سن کر ہی محبت ہو جاتی ہے. مثال دوں، پاکستانی علماء میں سے ہماری ملاقات نہیں ہے تقی عثمانی صاحب سے، ہماری ملاقات نہیں ہے پیر ذوالفقار صاحب سے، ہماری ملاقات نہیں ہے رفیع عثمانی صاحب سے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ غائبانہ ہم علماء کو ان سے بہت تعلق، بہت محبت. کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آمنے سامنے نہیں ہوا، کبھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ملاقات ہے. تو ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، ایک وہاں اور ایک یہاں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایسے دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں جمع کر دے گا اور یوں فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ، یہ ہے وہ جس سے تو محبت کرتا ہے، یہ ہے وہ جس سے تو محبت کرتا ہے. اور اب اس کا حل پکڑ، چل جنت. حب فی اللہ، حب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا. یہ علماء مارے پھر رہے ہیں، تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تم سے کچھ لے نہیں رہے ہیں، لیکن ہم سے محبت نہیں کی جاتی، ہم سے قدر نہیں کی جاتی، سوائے اس کے بدگمانیوں کا ایک پرندہ سر پر رکھا ہوا ہے. کھا گئے مدرسوں کو، لے مرے، ڈوب گئے، عوام کو کھا گئے. یہ بدگمانی سب شیطانی حیلہ ہے واللہ العظیم. اگر یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اپنی جہنم خود کھود رہے ہیں. تم تو محبت کر کے نجات پالو، تم تو محبت کر کے اپنی آخرت بنا لو. تمہارے پاس کیا دلیل ہے ان بدگمانیوں کی کہ یہ کھا گیا، زکات لے کے ڈوب گیا اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا؟ اگر کرتا بھی ہے تو اس کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. تم تو صرف علم کی خاطر محبت کرو. بے عالم ہے، قرآن اس کے سینے میں، حدیث اس کے علم میں، اور نبی نے ان کے بڑے فضائل سنائے ہیں. تم تو اس لیے محبت کرو، تمہاری اس محبت کی اللہ قدر پر ہے. نبی کے سامنے تذکرہ ہوا کچھ لوگوں کا، آپ علیہ السلام نے سوال کیا، ارشاد فرمایا تم لوگوں کے نزدیک کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اتدرون ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال قائل الصلاۃ والزکاۃ. ایک آدمی کا الگ ہے نماز پڑھنا، زکات دینا، سب سے اونچا کام. آپ نے گردن نہیں لائی. دوسرے نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی سب سے اونچا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. وہاں آدمی گردن کٹاتا ہے، خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بیوی کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، سب سے اونچا عمل یہ ہونا چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں،
کچھ اور نے کچھ اور جواب دیا ہوگا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ. سارے اعمال میں سب سے پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق کرنا، علماء کی عظمت کرنا، ولیوں کی محبت اپنے دل میں رکھنا. نبی کی دعا میں دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی الی حبک. اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، اے اللہ ان بندوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچانے والا عمل ہے. یہ نبی کی دعائیں ہیں، یہی وہ الحقنی بالصالحین. تو میرے بھائیوں، میرے بعد بہت سے علماء کرام تشریف فرمائے، وہ تفصیلی خطاب کریں گے. میں نے تو آپ کی دعا سنائی ہے اور اس کے پس منظر میں بہت سی باتیں سنائی ہیں. دعا کا خلاصہ دو ہی لفظ ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الہ العالمین حسن خاتمہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ اور صالحین کے ساتھ شامل فرما دیجیے. ہماری دعاؤں میں بھی یہ دعا ہونی چاہیے. اگر عربی زبان میں کر سکتے ہیں یہی جملے دوہرا دیجیے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی